السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز بھائیوں، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ پھر اگر خاص طور پر بیٹوں کو دیکھا جائے تو وہ گھر کے چراغ، وطن کے محافظ اور تہذیب و ثقافت کے معمار ہوتے ہیں۔ پس وہ ہمارے لیے خدائے رحمان کا عطیہ اور دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ یقیناً بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی اصلاح و استقامت والدین پر ایک عظیم ذمہ داری ہے، اور یہ انتہائی اہم معاملہ ہے جو والدین کے سپرد کیا گیا ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ سائل کل راع اما استرعاہ احفظ ام ضیع حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ۔ اللہ تعالی ہر نگراں اور نگہبان سے اس چیز کے متعلق پوچھ گچھ کرے گا جس کا اسے نگراں بنایا ہے، کہ آیا اس نے اس کی حفاظت کی یا اس کو ضائع کر دیا۔ حتیٰ کہ آدمی سے اس کے اہل خانہ کی تعلیم و تربیت کی بابت بھی پوچھا جائے گا۔ بلا شبہ ہمارے بچے پاکیزہ اور شاداب زمین کے مانند ہیں۔ بچے دل کے سچے ہوتے ہیں، ان کی فطرت معصوم اور شریف ہوتی ہے، اور ان کے قلوب پاک و صاف ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر بچے میں فطری طور پر دین اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور پاکیزہ اعمال و اخلاق اپنانے کی استعداد ہوتی ہے۔ الغرض بچوں کے دل بالکل صاف اور زرخیز ہوتے ہیں، وہ ہر قسم کی دینی و دنیاوی محنت کے لائق ہوتے ہیں، نیز عملی و اخلاقی بیج بونے کے قابل ہوتے ہیں، اور ہر قسم کا فائدہ قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بہرحال سب سے عظیم الشان چیز جو ہمیں اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا اور پختہ کرنی چاہیے وہ ہے اپنے رب کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کرنا، اور ان کے اندر اپنے خالق کی قدرت و نگہبانی کا شعور پیدا کرنا۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا ایمان و یقین مضبوط کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ایسے وقت میں یہ قیمتی نصیحت فرمائی جبکہ وہ بہت کم عمر اور بالکل چھوٹے تھے، یا بنی احفظ اللہ یحفظک واحفظ اللہ تجدہ تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ بچے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اور اس پر عمل کرو تو تم اللہ جل جلالہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور جب کسی چیز کا سوال کرو تو اللہ ہی سے کرو، اور جب مدد مانگو تو اللہ ہی سے مانگو۔ نماز کی تاکید اور اس کی پابندی کی ترغیب بھی ان مقاصد اور خصائل میں شامل ہے جن پر والدین کو اپنے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تاکید کی ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ اسی طرح تمام طاعات و عبادات کی فضیلت و اہمیت پر بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے حفظ پر ان کو آمادہ کرنا چاہیے، ذکر الہی اور خشیت خداوندی کی ترغیب دینی چاہیے، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی ان کو تاکید کرنی چاہیے۔ واضح ہو کہ عمدہ اخلاق اور اعلیٰ کردار بھی ان خوبیوں کا حصہ ہے جن پر والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ یا اللہ، یا کریم، ہم سب کو اپنے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی عمدہ تربیت کی توفیق دے دے۔
اور ان کے دلوں میں پاکیزہ اخلاق و کردار کا بیج بونے میں ہماری مدد فرما دے۔